بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم محمد جہانگیر المفیس کلینک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، میں نے انجمن حمایت اسلام طبیہ کالج لاہور سے 5 ایئرس کا طب کے اندر جو ہے وہ ڈپلومہ گین کیا۔ اس کے علاوہ میں ہمدرد کی ایک تنظیم جو حکیم سعید شہید دہلوی نے قائم کی، پیم کے نام سے، پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن، اس کا تاحیات ممبر ہوں، اور ہمدرد کے جو سیمینارز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، ان تمام سیمینارز کا سیلیبریٹی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک کلپ شوٹ کیا تھا جس کا موضوع رکھا تھا بریسٹ کینسر، اور چونکہ اکتوبر کا منتھ پورے ورلڈ کے اندر چھاتی کے کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہوتا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم نے ایک جنرل انفارمیشن اس کلپ میں دینے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز دینے کے باوجود ایک ایسا جو تھا وہ سبجیکٹ تھا جسے میں نے اس میں سکپ کیا کہ یہ میں سیپریٹلی اس کو شوٹ کروں گا، کیونکہ وہ پرٹیکولرلی اسپیشلی ریلیٹڈ ہی خواتین سے تھا کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ خواتین کو ہی ملنی چاہیے۔ میں نے اس میں جو کچھ دیا وہ ایک جنرل انفارمیشن تھی اور وہ سب تک جانی چاہیے تھی۔ تو جو انفارمیشن ہم خواتین کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو اویئرنیس دے دی جائے، آج ہم اپنی اس کلپ میں صرف اس انفارمیشن پر اکتفا کریں گے۔ اور وہ انفارمیشن ہے کیا؟ اکثر جو چیز سامنے آتی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے وہ یہ کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی بگننگ کب ہوئی اس ڈیزیز کے اندر، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے تب اس کے پاس چانس نہیں بچتا آسانی سے سیف ہونے کا، ٹریٹ ہونے کا، اور میکسیمم جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنی لائفز کو جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آج کا یہ کلپ ان علامات کے حوالے سے، سمپٹمز کے حوالے سے آگاہی دینا ہے آپ کو کہ جن کو اگر آپ نوٹس کر لیں اور شروع میں ہی، ابتدا میں ہی آپ یہ چیز سمجھ لیں اور اپنے معالج کے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر لیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی بہت زیادہ تکلیف دہ ٹریٹمنٹ سے گزرنا نہ پڑے، کسی بہت زیادہ تکلیف دہ پروسیجر سے گزرنا نہ پڑے۔ تو ہم آتے ہیں علامات کی طرف کہ وہ کون سی علامات ہیں، سمپٹمز ہیں کہ جن پر ایک خاتون پیشنٹ کو فوری طور پہ جو ہے وہ اویئر ہو جانا چاہیے، ریڈی ہو جانا چاہیے اس امر کے لیے کہ مجھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں کس سٹیٹس پہ ہوں۔ تو فرسٹ سمپٹم ہم آپ سے جو ڈسکس کریں گے، پہلا سمپٹم، چھاتی کے سراؤنڈنگ یعنی بغلوں کے اندر، رائٹ یا لیفٹ بغل جسے آپ انڈر آرم بولتے ہیں، اس کے اندر گلٹی کا پیدا ہونا۔ چھاتی کے نچلے حصے میں جہاں پر چھاتی ختم ہو رہی ہے، بریسٹ ختم ہو رہی ہے، وہاں پر جو پسلیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، جو بھی رب وہاں پر آ رہی ہے فرسٹ جو بریسٹ کے اینڈ ہونے پر، اس ایج پر آ کر گلٹی کا بننا۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے پوری بریسٹ میں گلٹی نہیں ہوتی، بلکہ بریسٹ کا جو اپر پارٹ ہے جو شولڈر سے تقریباً شولڈر سے تھوڑا نیچے سے سٹارٹ ہو کے پھر مزید نیچے تک آتا ہے، تو شولڈر کے جوائنٹ سے نیچے اور بریسٹ کے اوپر والا جو حصہ ہے، کیونکہ اس میں بھی گلٹی جو بنتی ہے وہ بریسٹ سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس حصے کے اندر گلٹی کا بننا۔ اس کے بعد نارمل بریسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نپل باہر کی طرف ابھار میں ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر نپل ریگولرلی بریسٹ کے اندر دھنستا چلا جائے، گوشت کے اندر کی طرف چلا جائے، اور کھینچنے پر بھی آسانی سے چٹکی میں لے کر اگر نپل کو خاتون باہر لانا چاہے تب بھی وہ آسانی سے باہر نہ آ سکے، تو یہ چیز جو ہے یہ نوٹسیبل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بغیر کسی گلٹی کے وجود کے، بغیر کسی ٹیومر کے، نپل اور اس کی سراؤنڈنگ میں درد رہنا، ٹیس پڑنے والا درد کا احساس ہونا، وقتاً فوقتاً ہونا پھر رک جانا، ہونا پھر رک جانا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ چھاتی کے کسی نہ کسی ایریا کے اندر ریڈنس آنا، اور جو ہے وہ مستقلاً اس حصے میں وہ ریڈنس شو ہوتے رہنا۔ اسی طرح چھاتی کا بہت زیادہ ہارڈ ہو جانا، سٹفی ہو جانا، یعنی کہ ایسے جیسے تھکنس بڑھ رہی ہو، بیرونی جو سکن ہے اس کی، اور وہ سٹفی ہو رہی ہو، ہارڈ ہو رہی ہو۔ بریسٹ کا بہت زیادہ ہیوی رہنا اور مستقل ہیوی فیل ہونا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا سمپٹم ہے وہ کیا ہے کہ چھاتی کے اندر جو ہے وہ ایسا فیلنگ آنا کہ جیسے
بعض اوقات رائٹ سائڈ پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی میری جو سکن ہے وہ بلوئش ہو رہی ہے، بعض اوقات لیفٹ سائڈ پہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ چھاتی کے اندر جیسے نیلگوں سا کلر آ رہا ہے، نیل پڑنا جسے ہم پنجابی میں یا اپنی ایک نارمل لینگویج میں کہتے ہیں کہ مجھے جسم کے فلاں حصے پر نیل پڑ گیا چوٹ لگ کے، تو وہ نیل پڑنے والی کیفیت آنا۔ اس کے بعد اس کی ایک کیفیت یہ کہ اگر عورت فیڈنگ مدر نہیں ہے، وہ مطلب جو ہے پریگننسی سے نہیں گزری ہے، اس کے باوجود کہ فیڈنگ کا پیریڈ نہیں ہے، لیکن بریسٹ سے، نپل سے، دودھ سے کوئی علیحدہ سیپریٹ کچھ رطوبات کا باہر آنا، لیکوڈز کا باہر آنا، اس میں ایک تو لیکوڈ جو آتا ہے اسے ہم گلیکٹوریا بھی کہتے ہیں، جو بیسیکلی پرولیکٹین کے بڑھ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ بعض اوقات کچھ رطوبات ہیں جو نپل سے اخراج پاتی ہیں، تو یہ ایک سمپٹم ہے۔ اسی طرح ان نیچرلی سڈنلی بریسٹ کے سائز میں کمی بیشی ہونا، مثلا ایک سائڈ کا ایک دم ریڈیوس ہو جانا، یا ایک سائڈ کا ایک دم انلارج ہو جانا، یا دونوں سائڈز کا ایک دم سے انلارج ہونا یا ریڈیوس ہونا، تو یہ ایسی چینجز، یعنی اس کو آپ آسان زبان میں یوں سمجھ لیجئے خواتین حضرات کے ایسی چینجز جسے نیچرلی آپ قبول نہ کریں کہ یہ نیچرلی نہیں ہے، آپ کو خود فیل ہو کہ یہ ان نیچرل ہے، جیسے اچانک ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، گپ شپ لگا رہے ہیں اور ہیڈ ایک سٹارٹ ہوئی، تو اب یہ ان نیچرل ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ ڈائٹ نارمل لے رہے ہیں لیکن آپ کو سڈنلی موشن پاس کرنے میں شدید قسم کی جلن اور مرچیں لگنے کا احساس اینس پہ فیل ہوا، یہ ان نیچرل ہے۔ اسی طرح چھاتی کے اندر ہر وہ چینج، وہ تبدیلی جسے خاتون خود یہ محسوس کرے کہ یہ ان نیچرل ہے، یہ نیچرلی نہیں ہو رہا میرے ساتھ، تو اس کے اوپر اس کو نوٹس لینا چاہیے اور امیڈیٹ نوٹس لینا چاہیے۔ اگر وہ ہو سکے تو اپنے جو ہے وہ گائناکولوجسٹ کے پاس پہلے جائے، گائناکولوجسٹ کے بعد وہ جو ہے وہ دیکھے کہ جو کینسر سے ریلیٹڈ فزیشنز جو اس وقت بیٹھے ہیں مختلف کلینکس کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر یا ہربل کے اندر، جیسے کچھ ایک دو لوگ یا چار لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور وہ پرفیکشن کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور سمجھ کر رہے ہیں، تو پیشنٹ کو فوری طور پر معالج سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ کچھ علامات تھی جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سمپٹم جو میں نہ بتا سکا ہوں یا میرے نوٹس میں نہ آیا ہو، مگر جو ویورز جو دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت اور سن رہے ہیں وہ کوئی چیز ایسی اور نوٹس میں رکھتے ہوں، تو کمنٹس باکس میں آپ اس کو بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ میری بھی بہت بڑی ہیلپ ہوگی اور اللہ کے بندوں کی بھی بہت بڑی ہیلپ ہوگی، کیونکہ ان معاملات میں اصلاح کرنا بھی ایک کار خیر کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، میں نے دانستہ اس کو علیحدہ سے بنانے کا سوچا اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ شوٹ کیا، کہ لوگ جنرلی جب انفارمیشن لیتے ہیں تو اس میں جو سب سے سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کسی بھی بیماری کی علامات ہوتی ہیں، جن سے آپ نے اس کو فوری طور پہ گرپ کرنا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ ہو رہا ہے نا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ میں اس میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ تو میں نے اسی لیے اس پارٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے اسے سیپریٹ کر دیا اور اس کلپ کو سیپریٹلی شوٹ کیا۔ تو اس سے ہٹ کے بھی آپ کوئی چیز فیل کریں تو آپ ضرور شیئر کریں، میں آپ کی اس جو ہے وہ اصلاح کا یا آپ کی تنقید کا جو ہے وہ احسان مند ہوں گا اور خوش دلی سے اس کو ویلکم کروں گا۔ تو اس امید اور اس جستجو کے ساتھ کہ اس موذی تکلیف سے اللہ کریم ہر خاتون کو، ہر انسان کو، خواہ وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، محفوظ رکھے، مامون رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔